احمدہ و نصلی علی رسول الکریم والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اس سے پہلے بھی میں نے یہ تبخیر میتہ پر ایک ویڈیو بنائی تھی، کیونکہ آج کل اس کے کافی ساتھیوں نے شکایت کی ہے کہ یہ تبخیر میتہ جو ہے اکثر ہمیں ہو جاتی ہے۔ تبخیر میتہ اصل میں وجہ اس کی یہی ہے کہ غذا جو ہے وہ پہلے ہضم نہیں ہوتی، دوبارہ پھر ہم کھا لیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے سبب اس کے یہ ہے کہ کھانا ابھی کھایا وہ ہضم نہیں ہوتا، دوبارہ پھر کھا لیا، اور رنگ برنگے جو کھانے ہیں، یعنی ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کھانے جو ہیں وہ ہم کھا جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی کھانے کے درمیان جو ہے ہم پانی بار بار پیتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے یہ پیٹ میں خمیر پیدا ہو جاتا ہے۔ خمیر کی وجہ سے گیس بنتی ہے تو آدمی کو یہ تکلیف ہوتی ہے، بے چینی سی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا کہ کھانا اتنا کھائیں کہ کم سے کم تمہیں پانی کے لیے بھی اس کو چھوڑیں اور پھر سانس کے لیے بھی چھوڑیں۔ یہ نہ ہو کہ اتنا پیٹ بھر کر کھا لیں کہ سانس لینا بھی مشکل ہو جائے، کیونکہ جب تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل نہیں کرتے تو اس وقت ہمیں ان تکلیفوں میں پریشانی ہوتی رہے گی۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کھانے کے وقت ایک ہی وقت میں کئی قسم کے کھانے نہیں کھانے چاہیے۔ دوسرا ہمیں سلاد کا جو ہے وہ ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس موسم میں تو گاجر، مولی، اسی طرح اور بھی کئی ایسی سبزیاں ہیں جو سلاد کے طور پر استعمال کی جاتی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ گاجر جو ہے سلاد کے طور پر استعمال کریں، اور اسی طرح کیونکہ گیس کی وجہ سے بعض کا دل میں گھٹن سی محسوس ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، سر کو درد محسوس ہوتا ہے، کیونکہ جب گیس اٹھتی ہے تو دماغ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کھانے پینے میں احتیاط کرنا چاہیے، بھوک رکھ کر کھانا کھائیں اور سونے سے پہلے کھائیں، کیونکہ آج کل ہمارا یہ بھی ایک رواج ہو چکا ہے کہ کھانا کھایا اور اسی طرح ہی سو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ ہمیں ان بیماریوں سے ہم محفوظ رہیں۔ دعا اللہ رب العزت ہمیں ہر بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور پریشانیاں ہماری دور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہماری ہر ایک قسم کی بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرمائے۔ آمین۔